پھر اللہ رب العزت نے وفد نجران کا ذکر کیا. یہ وفد نجران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. نجران یہ جو آج ماڈرن یہ جو بارڈر بنتا ہے نا یمن کا, اس علاقے کو نجران کہتے ہیں. یہ جو الریاض الیمامہ سے آگے جب یمن کی طرف چلتے ہیں, اس علاقے سے ایک وفد آیا عیسائیوں کا. یہ تقریباً کچھ 100 کے لگ بھگ افراد ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام سے انہیں کچھ بات چیت ٹیبل ٹاک کرنے کی کوشش کی. نبی علیہ السلام کا مزاج, دعوت کا مزاج, خدمت کا مزاج, نبی علیہ السلام کا مزاج بہت مہربانی والا مزاج تھا. ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ کریں. نبی علیہ السلام تو مناظرہ بھی نہیں کرتے تھے, چلے جائے کہ مباہلہ کیا جائے. تو نبی علیہ السلام وہ منوانے کے چکر میں نہیں ہوتے تھے, آپ دعوت دیتے تھے. اور اللہ نے ذمہ داری بھی یہ دی ہے کہ آپ ان کے اوپر لست علیہم بمسیطر فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, آپ کا کام نصیحت کرنا ہے, ان سے منوانا تو ہے. یہ آئے, انہوں نے کہا جی ہم آپ سے مباہلہ کریں گے. مباہلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی ایسی حق باطل کی جنگ ہو یا اختلاف ہو تو اس کے اوپر آپ قسم اٹھائیں فریقین کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جاؤں, اور دوسرا شخص بھی یہی قسم کھائے کہ اگر میں جھوٹا ہوں اور یہ سچا ہے تو اس کی زندگی میں ہلاک ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم میں ہے کہ اگر اس دن میں آپ کو یہ حدیث سناتا ہوں تو انہوں نے مباہلے کا چیلنج کیا, بات چیت چلتی رہی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حالات, سیدہ مریم کے حالات, یہ پھنس گئے اس نقطے پہ آ کے. عیسائی جو ہیں, اللہ نے جو کہا اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہر, ہم آپ کو زندہ اٹھا لیں گے اپنی طرف. تو چونکہ یہ اس عقیدے کے ہیں کہ جو ان کا عقیدہ ہے کفارے کا عقیدہ کہ ہم نے مسیح کو, خداوند مسیح کو پھانسی پہ چڑھا دیا تھا اور وہ ہمارے سب عیسائیوں کے گناہوں کی طرف سے کفارہ ہو گیا ہے, ان کا تو یہ عقیدہ تھا. قرآن نے جب یہ ان کی پکڑ کی تو یہاں پہ آ کے یہ پھنس گئے اس نقطے پہ. اور پھر یہ یہود کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کے یہ سیدہ مریم کے معاذ اللہ اپنے پیغمبر کی اماں کے کردار کے شک کرنے والے تھے. آج پوری دنیا کی عیسائیت وہ یہودیت کی لونڈی بنی ہوئی ہے آج بھی. اور عیسائیوں کا سب سے بڑا جو ان کا ڈرا بیک ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہمیشہ سے یہودیوں کے ہاتھوں استعمال ہوتے آئے ہیں. اور قرآن ان کی اماں کے بارے میں اور ان کے پیغمبر کے بارے میں شہادتیں دیتا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. اماں مریم بھی پاک تھی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی پاک تھے. قرآن نے کہا ان مثل عیسیٰ کمثل آدم, عیسیٰ علیہ السلام تو آدم علیہ السلام کی طرح ہیں کہ جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنا ماں باپ کے پیدا کیا ہے, تو ایک طرف سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت دی آدم علیہ السلام سے کہ ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تو ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا. وہ رب ہے, وہ بغیر اسباب کے بھی پیدا کرنے کے اوپر قادر ہے اور اسباب کے پیدا کرنے کے اوپر بھی قادر ہے. 4 طریقوں سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. بنا ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, بنا ماں کے جناب آدم کے وجود سے ان کی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا, اور بنا باپ کے سیدنا عیسیٰ کو پیدا کیا. اور عام جو روٹین کا طریقہ ہے اسباب کے ساتھ اماں ابا کے ساتھ جو ہے وہ سب انسانوں کو پیدا کیا. ایٹ دا اینڈ یہ بھاگ گئے, اٹھ گئے مباہلے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس دن یہ عیسائی اگر مباہلہ کر لیتے تو اللہ کی پھٹکار اور اللہ کے غضب سے کو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی تھی. بٹ یہ اس دن بھاگ گئے تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے عقیدے کا بطلان واضح کر دیا. اللہ رب العزت جو ہے اس پہ کل آگے چل کے اس کا کچھ حصہ اگلے پارے کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے تو اس پہ بات چیت کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.